اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے مکلی کے شہنشاہ، سندھ کے بہت بڑے بزرگ حضرت سید عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضہ مبارک کی زیارت کروائیں گے۔ آپ کے قدم مبارک کے پاس کرامتی مٹکا ہے، اس کی زیارت کروائیں گے۔ قدیمی درخت ہے لیٹا ہوا جس میں محمد لکھا ہوا ہے، اس کی زیارت کروائیں گے۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ اور اندر مزار شریف کی زیارت کروائیں گے، بہت ہی خوبصورت منظر ہوگا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل درگاہوں والا چینل ہے اور یوٹیوب چینل کا نام ہے درگاہ شاہ عقیق بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کا اسم گرامی حضرت سید عبداللہ شاہ بغدادی ہے۔ صحابی لقب ہونے کی وجہ سے اس وقت مشہور حضرت سید عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہیں۔ اس لقب کو رب العزت نے اتنی شہرت و مقبولیت عطا فرمائی کہ صحابی بابا کا لفظ سنتے ہی ذہن آپ جناب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اشاق و لہانہ و بستگی کے باعث آپ کے دربار کو بغدادی ثانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے بہت ہی پیاری ویڈیو بنائی ہے مزار شریف کی، روضہ مبارک کی، اندرونی حصے کی، اور کافی دیر تک بنائی ہے۔ ہم آپ کو چھت سے بیرونی منظر کی بھی جو ہے وہ زیارت کروائیں گے، مکلی کی، دوسرے مقبروں کی بھی۔ تو بہت ہی بہترین ویڈیو بنائی ہے، اسے ضرور جو ہے وہ مکمل دیکھیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا ہمارا چینل۔ آپ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں سے ہیں اور 15ویں پشت میں غوث پاک بابا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا جو ہے وہ سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیروں کے پیر ان کی اولادوں سے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ بغدادی صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن حضرت سید محمود بغدادی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بن سید عبد القادر ثانی جیلانی بن حضرت سید عبد الباسط جیلانی بن حضرت سید حسین جیلانی بن حضرت سید احمد جیلانی بن حضرت سید شرف الدین قاسم جیلانی بن حضرت سید شرف الدین یحییٰ جیلانی بن حضرت سید بدر الدین حسن جیلانی بن حضرت سید علاء الدین علی جیلانی بن حضرت سید شمس الدین جیلانی بن حضرت سید شرف الدین یحییٰ جیلانی بن حضرت شہاب الدین احمد جیلانی بن حضرت ابو صالح النصر جیلانی بن حضرت سید عبد الرزاق جیلانی اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے غوث پاک بابا سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا خاندان مبارک ایک علمی، ادبی اور ولی اللہ گھرانے سے ہیں اور آپ نے اپنی تعلیم بھی شاید اپنے والد محترم سے حاصل کی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے شیخ طریقت والد گرامی حضرت سید محمود شاہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، اور حضرت سید محمد امیر شاہ جیلانی کی وہ عبارت ہے جو انہوں نے صحابی لقب مشہور ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اچھا، آپ کو صحابی کا لقب اس لیے ملا کہ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا اور آپ بیمار تھے،
آپ نے اپنے حجرے مبارک کی جو ہے وہ صفائی کروائی، عطر وغیرہ جو ہے وہ لگوایا، اور اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خانقاہ میں جو ہے وہ اندر سے مطلب بند ہو گئے، اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ تو آپ نے ظاہری جاگتی آنکھوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ کے ساتھ مولا علی مشکل کشا بھی تھے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، سرکار میرے 2 بچے ہیں اور ان کی فکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ فکر مت کریں، اور ان دونوں کی ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کے سپرد کی، اور پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں صاحبزادوں کی ذمہ داری غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ پھر عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے بڑے صاحبزادے نے بعد میں فرمایا کہ یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا، شاید کچھ دن کے بعد ہوش آیا، تو والد محترم عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بن چکا تھا، وصال ہو گیا تھا آپ کا۔ اللہ اکبر، اس وجہ سے آپ کو صحابی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں تحفۃ الکرام میں لکھا گیا ہے، تحفۃ الکرام کے مصنف نے، کہ آپ بغداد شریف سے ہندوستان سے ہوتے ہوئے سندھ ٹھٹہ تشریف لائے تقریباً 927 ہجری میں، اور آپ کے ساتھ آپ کے 3 ساتھی بھی تھے، جن میں سے ہندوستان کے مشہور ولی اللہ، بہت ہی اعلیٰ رتبے والے حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، اور سندھ میں آ کے قیام کیا۔ شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا جان فضیل شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار شریف اصحابی بابا کے مزار شریف کے بڑے گیٹ کے سامنے تھوڑے سے فاصلے، کچھ قدم کے فاصلے پر ہے، ان کے دربار پر وہ حاضر ہوئے اور ان سے بیعت لی اور ان سے خلافت حاصل کی۔ تو سبحان اللہ، کیا شان ہے شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ ہندوستان سے اتنے بڑے بزرگ جو ہیں وہ یہاں تشریف لائے اور ان کو اپنے مریدوں میں شامل کیا شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ پھر شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ واپس ہندوستان تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ شاہ صحابی بابا جب یہاں تشریف لائے تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ انہیں بہت پسند کیا کرتے تھے۔ آپ کی یہیں شادی ہوئی اور آپ کے 2 صاحبزادے ہوئے۔ بڑے صاحبزادے کا مبارک نام ہے حضرت سید حسن شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور چھوٹے صاحبزادے کا نام مبارک ہے حضرت محمد فاضل شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے پشاور چلے گئے، اور وہیں پر ہی ان کا روضہ مبارک ہے۔ عرس میں وہاں کے گدی نشین جو ہے وہ یہاں اصحابی بابا کے عرس میں یہاں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے جو ہے وہ کشمیر چلے گئے۔ اور کیا شان ہے ولی گھرانے کی۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے جو ہے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب سلام پھیرا کرتے تھے دائیں طرف، تو جتنے بھی پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے وہ ولایت کے منصب پر فائز ہو جایا کرتے تھے، مطلب ولی اللہ بن جایا کرتے تھے۔ اور جب دوسری طرف آپ سلام پھیرا کرتے تھے تو لوگ قرآن حافظ بن جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ شاہ صحابی بابا جب سندھ تشریف لائے، تحفۃ الکرام اور سندھ کے تمام تاریخی کتابوں میں متفق کا بیان ہے، تو وہ ہجری ہے 927 ہجری، اور آپ کے صاحبزادے جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کی جو ولادت ہوئی وہ ہوئی 1022 ہجری میں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 927 ہجری کو آپ یہاں تشریف لائے تھے، اور یہاں کے لوگوں نے آپ کی شادی بھی کروائی اور آپ کے 2 صاحبزادے بھی ہوئے۔ آپ کی ایک کرامت بہت مشہور ہے۔ سراج الظاہرین میں مفتی طفیل احمد ٹھٹوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، مکلی میں جمعہ شاہ جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بھی ہے،
ویسے تو مکلی میں ایک روایت کے مطابق 1.25 لاکھ ولی اللہ کے مزارات ہیں تقریباً، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کی کرامت بڑی مشہور ہے کہ جمعہ شاہ جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی کرامت ہمیں دکھائیے، بتائیے، دکھائیے۔ اصحابی بابا نے فرمایا کہ پہلے آپ کوئی ہمیں کرامت دکھائے۔ تو جمعہ شاہ جلالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ چھیلا، تو جیسے ہاتھ چھیلا تو خون کی جگہ راکھ نکلنے لگی۔ اس کے بعد عبداللہ شاہ صحابی بابا نے اپنا ہاتھ چھیلا تو نور کی کرنیں جو ہیں وہ نکلیں اور پورے مکلی کو جو ہے وہ مہکا کے رکھ دیا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ آپ کے روزہ مبارک میں بیمار لوگ یہاں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے، اور ہر طرح کے مریض یہاں آتے ہیں، اور یہاں حاضری بھی لگتی ہے۔ قدیمی مزار شریف بھی ہے آپ کا، اور ارد گرد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بہت سارے بزرگان دین کے جو ہیں وہ مزارات بھی ہیں۔ آپ کا عرس مبارک 14-15 شعبان کو منعقد ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے بہت رش ہوتا ہے، بہت قدم رکھنے کی بھی صحیح سے جگہ نہیں ملتی، اور بہت ہی بڑے بزرگ ہیں آپ کو مکلی کے شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے مزار کے پاس کے قدم مبارک کے پاس ایک بڑی دیگ بھی ہے، اور ہم آپ کو مٹکا بھی دکھائیں گے، اور سراجی بابا کا بھی مزار ہے، اور کشتی والے بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی روزہ مبارک ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ولی اللہ کی۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہم نے اوپر سے ویڈیو بنائی ہے، یہ آپ کے مزار شریف کے باہر کی طرف جو ہے وہ بہت سارے مقبرے ہیں، ان کی بھی ہے۔ ہم آپ کو دوسری طرف سے بھی دکھائیں گے، شاہ مراد شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی ہے، اور بہت سارے بزرگان دین کے، کیونکہ مکلی جو ہے وہ ایک قدیمی قبرستان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مکلی میں 6 خاندانوں نے حکمرانی کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کا عرس مبارک 13، 14، 15 شعبان کو بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ آپ کے مزار شریف کے پاس جو مسجد ہے، وہاں ہم نے چھت سے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ آپ کو ہر طرف سے جو ہے وہ ویڈیو بنا کے آپ کے لیے کہ زیارت کرنے کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلام سید مکلی، سلام شیخ لاسانی، سلام سندھ کے فرما رواں اے ذل سبحانی، سلام شاہ عبداللہ، سلام رہبر ذیشان، سلام مرشدی کامل نہال باغ جیلانی، سلام سید آل نبی اولاد حسنینی، تمہارے جد اکبر ہیں علی شیر یزدانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ہم نے چھت سے، مسافر خانے کی چھت سے ویڈیو بنائی ہے، اور وہ آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہوگا، اور بہت سارے مقبرے ہیں، تو وہ کیمرہ جو ہے وہ جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے ویڈیو بنائی۔ عبداللہ شاہ صحابی بابا کا مزار ہے، ہم آپ کے قدم مبارک کے پاس، صحابی بابا کے قدم مبارک کے پاس پرانا مٹکا ہے، کرامتی مٹکا، اس کی بھی زیارت کروائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہے سراج الظاہرین میں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف ہندوستان میں کسی کو بشارت ہوئی کہ صحابی بابا کے مزار پر جا کر مٹکے سے پانی جو ہے وہ آنکھوں پہ لگائیں، پئیں، تو انشاءاللہ آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ اس طرح سے وہ جو شخص تھے وہ یہاں آئے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ روشنی آنکھوں کی عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور بھی صاحب رہا کرتے تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے، کچھ دن یہاں قیام کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ روشنی عطا فرمائی، اور وہ دیکھنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ کوئی بھی اس دربار سے خالی نہیں جاتا، جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ جیسا بھی مرض ہو، جیسی بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول و منظور فرماتا ہے۔
سلام سید مکلی، سلام شیخ لاسانی، سلام سندھ کے فرما رواں اے ذل سبحانی۔ بہت ہی پیاری ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے جو بڑے صاحبزادے پشاور چلے گئے، وہاں ان کا مزار شریف ہے۔ شعبان میں یہاں پر عرس ہوتا ہے، اور ان کے گدی نشین وہاں سے یہاں پشاور سے یہاں تشریف لاتے ہیں لوگ، یہاں پر ان کو بہت ہی عزت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی، ولی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں سے ہیں آپ۔ یہاں پر جنات والوں کی حاضری بھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ ہر مرض کی دوا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کسی کو بھی ناکام نہیں رکھتا۔ یہ وہ مٹکا ہے آپ کے قدم مبارک کے پاس، اب جو ہے وہ ویران ہے، لوگوں نے یہاں توجہ نہیں دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پہلے بہت پانی ڈالا، جتنا بھی پانی ڈالیں یہ مٹکا نہیں بھرتا تھا۔ یہ آپ کے قدم مبارک کے پاس ہے، اور بہت ہی کرامتی مٹکا ہے یہ، تو دیدار کر لیجئے، زیارت کر لیجئے۔ یہ ہے عبداللہ شاہ صابی بابا کے مزار کے بالکل قدم مبارک کے پاس ہی یہ مٹکا ہے۔ ہم آپ کو باہر سے مزار شریف بھی دکھائیں گے کہ کتنے فاصلے پر یہ مٹکا ہے، سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے ہوئے۔ یہ آپ کے قدم مبارک کے پاس، اب اندازہ لگا لیجئے کتنے قریب ہے۔ اور یہ درخت ہے لیٹا ہوا، پرانے دور کا قدیمی، اور اس درخت میں محمد لکھا ہوا ہے۔ آپ آ کر صحیح سے اگر زیارت کرنے آئے تو صحیح سے آپ دیکھیے گا کہ یہاں جو ہے وہ ایک بابا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ محمد لکھا ہوا ہے۔ یہ پرانے دور کا قدیمی جو ہے وہ لیٹا ہوا درخت ہے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اور یہ پرانے دور کی قبریں ہیں، کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تاریخی باتوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ عبداللہ شاہ صابی بابا کے صدقے سے ہماری ہر نیک تمنائیں اور جائز حاجتوں کو پوری فرمائے، اور جتنے بھی پریشان حال یہاں آتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں یہاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، ان کی بھی ہر پریشانی مشکلاتوں کو دور فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہمیں نمازی پرہیزگار بنائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں ہمیں رکھے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا شان ہے عبداللہ شاہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہم نے مزار شریف کے اندر سے بہترین ویڈیو بنائی ہے، اور چھت سے بھی بنائی ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ اچھی لگے۔ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں بالخصوص یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل میں آپ کو بہت سارے مزاراتوں کی ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو ملیں گی، اور ضرور دیکھیے گا، اور اس دربار پر بھی ضرور آئیے گا۔ آپ کا مزار شریف کراچی سے تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پر سندھ ٹھٹا مکلی میں واقع ہے، مکلی کے قبرستان میں، اور کہا جاتا ہے کہ ایشیا کا بڑا قبرستان ہے۔ شاید تقریباً 25 لاکھ یہاں پر قبریں ہیں، اور شاید تقریباً 1.25 لاکھ ولی اللہ کے مزارات بھی ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اجازت چاہوں گا دوستو، بھائیوں بہنوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، جو نبی کے غلام ہوتے ہیں، ان کے اعلیٰ مقام ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔